بالله من الشيطان. أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سبحان اللہ جزاک اللہ قاری محمد حسن رضا سیالوی، بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. اللہ کا بہت بہت شکر ہے، رب تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ آج پھر ہماری ایک دوسرے سے ملاقات ہو رہی ہے. رمضان المبارک کی 13ویں سحری میں ہم ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں. ویلکم کرنا چاہوں گی چینل 24 یعنی کہ 24 نیوز HD کے ہمارے ویورز کو، سٹی 42، سٹی 41 اینڈ آف کورس روہی کے ویورز کو. ویورز، آج کا ٹاپک ہمارا جادو ہے، اور جادو ٹونا ایک ایسا بہت ہی وائڈ ٹاپک ہے جس کے اوپر گفتگو کی تو جاتی ہے، لیکن کچھ ایسے انداز میں کی جاتی ہے کہ چینلز کی ریٹنگ بڑھ جائے لیکن ہمارے ویورز کو جو ہے کوئی سکون اور سیٹسفیکشن نہیں مل پاتی انفارچونیٹلی. تو آج کے ٹاپک پہ تھوڑی سی بات ہم کریں گے، اینڈ دین بریک کے بعد آف کورس اپنے ہم نعت کے سفر کو کنٹینیو کریں گے. ویسے بھی ہمارے جو گائیڈ ہیں اس سفر کے، بہت ہی انبلیویبل سٹوری ٹیلر، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی روحانی پرسنالٹی جن کی باتیں جب سننے لگتے ہیں ہم لوگ تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. پیر سید مقدس کاظمی المشہدی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، آپ نے جو چیپٹر کھول دیا ہے نا جی پیر صاحب، وہ ذرا اتنا وائڈ ہے اور اتنا وہ انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہے کہ پتہ نہیں آپ اس کو کیسے سمیٹیں گے. مولانا روم کیسے وہ مولا روم بن گئے. یہ جو ایک جرنی ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن مجھے پتا ہے کہ جب جادو ٹونے اور تعویذ دھاگے اور ان چیزوں کی بات ہوتی ہے تو آپ کا بھی بڑا ایک اسٹرانگ اوپینین ہے ان چیزوں کے بارے میں. تو آج کے ٹاپک پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. 3-4 منٹ ہے، بریک میں جائیں گے، پھر واپس آ کے ہم اپنی جرنی کو سٹارٹ کریں گے. یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں بالکل شارٹ کٹ جو نہ بتانے جا رہا ہوں، چونکہ اس اعتبار سے ہمارا بہت ایکسپیرینس ہے کہ اور آپ کے پاس بہت سے مجھے پتا ہے لوگ آتے بھی ہیں کہ دیکھیں جی میرے اوپر کسی نے سرات کر دیے ہیں، میرے دعا کیجئے گا، مجھے بتائیے پیر صاحب اب آپ کیا کہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کس کے پاس جائیں، کوئی کیا کرے گا. دکانیں کھولی ہوئی ہیں. جی ہاں بالکل. یہ کمرشلی اس بات کو دیکھا جاتا ہے اکثر. اب دیکھیں، پہلے یہ خاتون جو نا وہم کی ماری، خصوصاً خواتین میں بہت ہوتا ہے وہم کی ماری، وہ کہہ رہی ہے کہ میرے اوپر جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا. وہ اپنی جو نا وہ اخلاقیات کو یا اپنے مزاج یا رویے کو نہیں دیکھ رہی، بلکہ میں کچھ ایسی باتیں جو یہاں میں شاید آن ایئر میں کچھ کہہ بھی نہ سکوں، لیکن 99 وہ پہلے سے چارج ہو کے آئی ہوئی ہوتی. پھر آگے پیر صاحب کیا کرتے ہیں، مجھے معاف کیجیے گا، میں کمرشل پیر کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پیسے لے کے یہ سارے کام کرتے ہیں، ان کو مزید وہمی بناتے ہیں. بی بی تمہارے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ 21 دن کے بعد تم نے مر جانا ہے. اگر تم نے جس کے لیے فلاں اب کیا کہیں گے، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو میری بہنیں سن رہی ہیں، بچیاں سن رہی ہیں، یہ اس پہ بالکل وہ جو نا وہ بالکل ایگریڈ کریں گی. کیسے کنیکٹ کر پائیں گی کہ آتے صاحب بھائی وہ تو الو کا گوشت چاہیے، ایک من جو نا الو کا گوشت چاہیے. اب الو کا گوشت 1 من کون لائے گا بھائی؟ وہ کہے گی پیر صاحب یہ کتنے کا گا؟ بیٹے آئے گا کوئی 4.5-5 لاکھ کا آئے گا. میں مختلف آپ کو جو نا وہ انداز بتا رہا ہوں. اب وہ کہے گی کہ میں اب کہاں سے ڈھونڈوں، تو وہ پیر صاحب کے ہاتھ ہی پکڑا دیں گے. اب پیر صاحب اسے بتائیں گے نہیں الو کہاں سے، یعنی وہ الو اصل میں اس کو الو بنایا جا رہا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، تو کھا لو دھیڑ کے. جی ہاں. اب وہ بیچاری جس نے کہنا کہ میں 21 دن کے بعد مر جاؤں گی اسی حالت میں، اب وہ تو بیچاری اب زیور بھی بیچے گی، گاڑی بھی بیچے گی، پیر صاحب کو پورا کرے. اور پیر صاحب اندر سے اب وہ بیٹھے ہوئے اپنا پراڈو میں جا رہے ہیں، اپنا سفر کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا ہوگا، وہ کہے گے بیٹے میں تو تیرے لیے کھڑا ہوں، دریا کے ایک پاؤں پہ میں کھڑا ہوں، تیرے لیے چلا کاٹ رہا ہوں. خدا کی قسم
شکلیں اس انداز میں دی جاتی ہیں. حقیقت اگر آپ پوچھتی ہیں تو 90% جو ہے نا جادو اور ٹونا عورت خود اپنے اوپر مسلط کر کے آئی ہوئی ہوتی. مینٹلی آج نہ کوئی، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، نہ کوئی جادو ٹونا کرنے. نہیں دیکھیں، جادو یہ تو ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں اپنی افطار ٹرانسمیشن میں بھی سٹی 42 پہ یسٹرڈے کہ دیکھیں برحق ہے. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس میں کوئی شک نہیں ہے، جنوں میں بھی اور انسان. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کا غلط لوگوں کے پاس جا کے ہم غلط کس جو نا وہ طرف ہمیں گائیڈ کر دیا جاتا ہے. سچائی یہ ہے، میں سب کو یہ مختصر سا مشورہ یہ دوں گا کہ آپ اپنے آپ کو کمرشل، جو یاد رکھے اصل اور نقل کی اگر پہچان کر لی ہے نا، آپ جس کے پاس جائیں جنہوں نے ڈیمانڈ کر دی ہے نا آپ کو پیسوں کی، سمجھ لیجئے کہ یہ کمرشل پیر ہے. کیونکہ اللہ والے بندے کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا پھر حلیے کا نام پیری نہیں ہے، یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. نہیں، وہ جب تک لک نہیں ہوتی نا. اچھا یہ بھی آپ نے بڑی ویلڈ بات کی. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کیونکہ آف کورس ہمارے جب اسکالرز آئیں گے تو ہم ڈیٹیل میں ان سے بات کریں گے اور نعت کا سفر بھی ہم نے بریک کے بعد کنٹینیو کرنا ہے. لیکن ویورز ایک میں آپ کے ساتھ واقعہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. کبھی کبھی ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے یا تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ جو چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں وہ ہماری خود کریٹ کردہ ہیں، وہ ہم نے خود اپنے ساتھ کی ہیں. جیسے کہ میں بلکہ افطاری میں یہ بات ڈسکس کری تھی، بریک میں آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت شیئر کرنے کا موقع نہیں ملا. چلے آپ سب چینلز پہ ہیں تو یہ ضرور شیئر کروں گی. ہمارے جاننے والوں میں ایک خاتون تھی، وہ اکثر یہ بات کمپلین کرتی تھی کہ کہتی ہے میرے بیٹے کے اوپر نا، میرا اکلوتا بیٹا ہے، 5 بیٹیوں کے بعد میرا بیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر نا عمل ہوا ہے، کچھ ایسے ہوا ہے، وہ بیچارہ جہاں پہ جاب پہ جاتا ہے اس کی جاب نہیں ٹکتی، وہ جہاں جاتا ہے اس کی جاب نہیں ٹکتی، اس کی روزگار کے اوپر کسی نے پتہ نہیں بندش کر دی ہے، بند کر دی ہے، پتہ نہیں کوئی اس ٹائپ کی انہوں نے بات کی. مجھے یاد ہے کچھ بڑی پرانی بات ہے، کوئی 20 سال پرانی بات ہے، کوائٹ ینگ. تو میں نے بڑی فیسینیٹ ہو کے سنتی تھی کہ یہ تو بڑی انٹرسٹنگ. اچھا وقت گزرا، وہ کبھی کہیں جائیں کبھی کہیں جائیں، بیٹے کو لے کے جائیں، بیٹا بھی نا وہ معصوم چوچی سی شکل بنا کے کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اینڈ میں سٹوری کیا نکلی کہ وہ جہاں پہ بھی جاب کرنے کے لیے جاتا تھا وہاں پہ جا کے جو خواتین ہوتی تھی ان کو ہراس کرتا تھا اور وہاں پہ بدتمیزی. اور اس وقت یہ والا سسٹم نہیں تھا نا کہ اگر ہراسمنٹ کی ہے تو کیس کر دیا یہ وہ، تو اس کو بس وہ خواتین کمپلین کرتی تھی، باسز نوکری سے نکال دیتے تھے. دوسری بات، کام نہیں کرتا تھا، ٹائم پہ نہیں آتا تھا، گھر سے نکلتا تھا کام کا کہہ کے لوٹ پھرتا رہتا تھا گھنٹے کے لیے. تو آبویسلی نوکری نہیں ٹکے گی. تو نہ تو اس کی کوئی نوکری پہ بندش تھی، نہ ہی کوئی وہ چیز تھی. ساری بندشیں اور ساری پابندیاں اور ساری ایشوز. اگر آپ نے یہ بات اگر شروع آپ نے اور یہ اس نے بائی دی وے اس کی امی نے خود ہی آ کے پھر اسی طرح بتایا بس یہی بات کہ میں اس کے پیچھے پاگل ہوتی پھر رہی تھی، یہ ہمارا منہ کالا کراتا ہے. اور بچیوں میں جو جن ہوتا ہے نا ناظرین، میں نہیں کہنا چاہتا تھا، پتہ نہیں کیا آپ کے جو نا وہ خیالات ہوں گے. خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ 99% بچیوں پر جن جو ہوتا ہے وہ شادی کا جن ہوتا ہے. ان کی مرضی پوچھ لیا کریں تاکہ وہ جو جن ہے نا وہ زیادہ سروائیو نہ کر سکے خدا کے لیے. ایک یہ بات ہے اور دوسری بات ویورز نفسیاتی پرابلمز. سکیزوفرینیا ایسی بیماری ہے کہ اگر وہ مرد کو یا عورت کو دونوں میں سے کسی کو ہو جائے تو اس میں طاقت بھی بڑی آ جاتی ہے. وہ بہت سی ایسی چیزیں کر لیتے ہیں جو شاید نارمل سرکمسٹانسز میں انسان نہ کر پائے. تو خدارا کوئی بھی ایسی چیز کی طرف جانے سے پہلے ذہنی طور پہ اگلے کا علاج کرانے کی کوشش تو کریں. نفسیات کے ڈاکٹر سب سے پہلے گھر سے شروع کریں. اور آپ کوشش کریں، میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، کوشش کریں کہ صدقہ اور خیرات اس کو آپ جو نا زیادہ سے زیادہ. خیر ویورز یہ تو ہمارے ایکسپیرینسز ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اسکالرز سے ہم پراپر ڈیٹیل میں اس پہ گفتگو کریں گے. واپس جب آئیں گے تو آف کورس اپنی جرنی کنٹینیو کریں گے مولانا روم کی کہ وہ مولا روم کیسے بنے. یہ جرنی جو ہے بڑی خوبصورت انداز میں پیش کریں گے مقدس بھائی بریک کے بعد. بریک ویورز، پیر سید مقدس کاظمی المشہدی ہمارے ساتھ ہیں. پیر صاحب شروع کرتے ہیں اب اپنی نعت کے سفر کو. آپ نے چیپٹر اتنا مشکل سا کھول لیا ہے مولانا روم کا کہ اب کہاں پہ جائیں گے ہم؟ تمام حمد و ثنا ہے اس رب ذو جلال کے نام کی جو بڑا رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. سب سے پہلی بات تو مولانا روم، بہت مشکل ہے کہ ہم ایک سمجھے کہ
20-25 मिनट में इसको मुकम्मल कर सकें। लेकिन इनका खुलासा जिसे कहते हैं, बल्कि उससे भी अगर कम ये कहें कि समंदर को कूजे में बंद करना है, हकीकत की चंद सफ़ों में वही है। बहुत मेहनत इस पे हुई, और ये ज़ाती तौर पे मैं बताता चलूँ कि अलमदार शाह साहब की ये मेहनत है, और जो उन्होंने मेरे हाथ में थमाई है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ चुपेश कि हम मक्का से मदीना, मदीना से हम मिस्र, और मिस्र से हम आज तुर्की की तरफ बढ़ रहे हैं। और नात गो शायर इमाम शरफुद्दीन बुसीरी से सफ़र शुरू हुआ, और बाद में हम तुर्की के शहर कोनिया चलते हैं। और आज मेरा जी चाहता है जैसे मकाला पढ़ा जाता है ना, इस तरह मैं आपसे मुखातिब हूं कि हजरत मौलाए रूम असूद खाक हैं कोनिया में। कोई मुसलमान या ईसाई, कोई हिंदू या सिख, कोई पारसी या बुद्ध मत, सभी इनके मज़ार में आकर सूफी रक्स की दुनिया में गुम हो जाते हैं, और मी रक्सम का नारा लगा के ये रूहानियत की कैफियत में गुम हो जाते हैं। अच्छा, एक बात मैंने कल कही, धमाल धमाल, चूंकि हम समझते हैं धमाल पाकिस्तान में, लेकिन जो मौलाना रूम के यहां वहां पे दरबार में होता है वो सूफी रक्स होता है। जी हां, जी बिल्कुल ऐसे ऐसे। और मौलाना रूम मैं क्या करता हूं कि ये सूरज की वो रोशनी है, जिस तरह इनका तारुफ मैं समझता हूं कि जिस तरह करवाना चाहिए वो मैं शायद ना करवा सकूं, लेकिन इतना कहूंगा कि ये सूरज की वो रोशनी है जो हर एक के लिए, वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन, कोई भी है, सबके लिए सूरज की रोशनी वैसे ही है, और वैसे ही उसे फायदा देती है। जैसे हवा है, वो हिंदू के लिए भी वो है, शिया के लिए भी, सुन्नी के लिए वही है हवा, यानी उसका फायदा सांस में जो आपको मदद देती है। और अगर फूल को देखा जाए, यानी ये तारुफ में बात कर रहा है कि मौलाना रूम की शख्सियत क्या है, उसके बारे में कहने जा रहा हूं। जैसे फूल, और फूल की खुशबू जो है सबके लिए एक जैसी। मौलाना रूम अपने फैज से, अपने नजर करम से पूरी इंसानियत को दावत फिक्र दे रहे हैं। हमने कल अर्ज की थी कि हजरत इकबाल मौलाना रूम को अपना रूहानी मुर्शिद मानते हैं। अलगर्ज वो नहीं, बल्कि उनके उस्ताद मोहतरम, जिनका नाम डॉक्टर निकलसन था, यहां लाहौर में उनके नाम की रोड भी है, उन्होंने जनाबे रूमी पर एक यानी इंग्लिश में उसका तर्जुमा किया, जिसका कूल मैन पार्क्स के नाम से जो है बड़ा मारूफ उनका जो है वो ये बनती है, एक मारूफ उनकी किताब है, जो कहा यह जाता है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा, अब तहकीक करने वाले ने यह कहा है कि सबसे ज्यादा अमेरिका में हजरत रूम की मसनवी जो है वो पढ़ाई जाती है और पढ़ी जाती है, यानी सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली वो किताब है। बिल्कुल ऐसे, कोई भी जरा सी भी फिक्र में इन्वॉल्व होने वाला इंसान हो, वो इनको पढ़ता जरूर है। दी असेंशन रूमी, इस नाम से भी इसका तर्जुमा हुआ। और आप देखिए कि एक मैं इब्तदाई उनका शेर मैं पेश करने जा रहा हूं कि क्यों उनका जो ना वो इंसानियत के लिए उन्होंने बात की। वो फरमाते हैं फारसी में कि बाजा बाजा हर आंचे हस्ती बाजा, गर काफिरो गबरुओ बुत परस्ती बाजा, ई दर के मौदर गे नू उम्मीदी नीस्त, सदबार अगर तू भी शकिस्ती बाजा। अब तर्जुमा क्या कर रहे हैं कि तू वापस आ जा, तू वापस आ, तू जो कुछ भी है तू वापस आ, अगर तू आतिश परस्त है तो भी वापस आ। आह, हमारी ये दरगाह ना उम्मीदी की दरगाह नहीं है, अगर तूने 100 बार भी तौबा तोड़ी है तो फिर भी वापस आ। अब ये हजरत रूम और मौलाना रूम की ये दावत खुदा की दावत है, जो बिला तफरीक अपने मखलूक पर बेहद मेहरबान है।
اور اپنی ساری مخلوق کو اپنا کنبہ قرار دیتا ہے. یہ بات قابل غور ہے. خدا کے لیے صرف انسان نہیں، درند چرند پرند سب اس کی مخلوق ہیں. فقط ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہی اس کی مخلوق ہیں، بلکہ اس کے فقیر یہ کہتا ہے کہ یہ سب ان کا کنبہ ہے. اور پھر تصوف، معرفت، صوفیاء اور طریقت کی دنیا کے شہبازوں نے مثنوی مانوی کو قرآن اور بخاری اور مولا کائنات کی نہج البلاغہ یعنی ان پاکیزہ اور اتم کتابوں کے بعد اس کو مانتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ یعنی آپ کسی بھی جگہ، یعنی یہ صرف نہیں کہ پاکستان میں بلکہ دنیا کے ہر کونے میں اس کو یہ درجہ دیا جاتا ہے. اور اس میں بطور خاص حضرت اقبال نے ایک بہت خوب بات کہی، ساز رومی اور ہے اور سوز رومی اور ہے. ساز رومی اور ہے اور سوز رومی اور ہے. اسٹوڈنٹس کو یہ والی بات سمجھانے والی ہے. پھر سارا وقت یہیں پہ گزر جائے گا. وہی میں کہتا ہوں کہ اس کو مختصر کرتے ہوئے، کیونکہ ہم نے اقبال کی طرف بھی انشاءاللہ آنا ہے آگے جا کے، تو وہ وہاں پہ ہم کور کریں گے انسپریشنز میں. آگے آ کے اسی بات کو کہتی ہوں تو میں پہلے ایکسپلین کر دیتا ہوں. یعنی اسی کا جو حصہ آگے ہم لا رہے ہیں کہ جو حضرت رومی نے یعنی ایک بانسری کے بارے میں کہا کہ یہ بانسری کیوں جو ہے اس میں اتنا درد کیوں ہے. یعنی اگر اسی انداز میں بات کی جائے تو بانسری میں کہتے ہیں درد اس لیے ہے کہ وہ اپنے جو بانسوں کے باغات سے جب کٹتی ہے نا، اور کٹنے کے بعد اس کی جدائی میں یہ اصل میں اس کا سوز ہے جو ساز کی صورت میں پیش ہوتا ہے. بیوٹیفل اینڈ ٹریجک. کتنی خوبصورت بات ہے. آپ کبھی دیکھیں بانسری جب بجتی ہے، مولائے روم کے جو ہے وہ اسی مثنوی کا حصہ ہے یہ بات، کہ اس میں درد ہے ہی اس لیے کہ اپنی جدائی کو وہ اصل میں پیش کر رہی ہے. اور بانسری ایک ساز ہے اور جو اس سے آواز نکل رہی ہے وہ ہے سوز. اور حقیقت ہے کہ انسانیت کے حوالے سے جتنا حضرت مولانا روم نے کام کیا شاید آج تک کرنے والے کرتے رہے. اور یہ واحد اچھا، ان کے ہر کلام میں سوز کیوں ہے، سوز کے ساتھ ساز بھی کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا وہ پہلے شریعت کو سمجھا. اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ طریقت کوئی الگ چیز ہے، شریعت کو الگ چیز ہے. پہلے شریعت کو سمجھا پھر طریقت کی طرف سفر کیا، اور جب طریقت کو پا لیا پھر حقیقت کی طرف بڑھے. اور حقیقت کے بعد جو قلم چلا وہ یہ ہے جو آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ حضرت مولا روم اور آپ کی بے حد، یعنی میں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے اور کس طرح اس شخصیت کا میں احاطہ کروں کہ سفر نعت میں جس شخصیت کو ہم نے لے کے چلنا ہے ان کی یعنی نعت یہی ہے کہ وہ رسالت مآب کے اس یعنی بات کو آگے لے کے چل رہے ہیں جو قرآن حدیث کے مطابق اس اپنی مثنوی کو سجاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو لے کے چلتے ہیں. اس کی بات کر رہے تھے اپنے کلام میں جب اس کا کانسیپٹ بھی نہیں تھا، اور اب ہیومن رائٹس چارٹرز بن گئے ہیں اور پراپر وہ آن پیپر ویسٹرن ورلڈ نے اس کو اسٹیبلش کر دیے. لیکن یہی وجہ ہے کہ مولانا روم کی شاعری سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے آج بھی جو ہے امریکہ میں. بھائی بڑے بڑے لوگ اپنے پیپرز جو ہیں جب وہ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ فورمز پہ تو مولانا روم کی کوٹیشن کے ساتھ شروع کرتے ہیں. آپ دیکھیے ہمارے ہاں جو واصف علی واصف صاحب ہیں، آپ دیکھیے جتنے ہمارے جو علماء ہیں اکثر یعنی شیخ سعدی علیہ رحمہ کی حکایات اور جناب روم کی
रूमी की जो है वो हकायात को सामने रख के फिर बात को जो है वो असल नतीजे तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल। तो सच्चाई यही है कि मैं आज जो कुछ भी करके लाए, फिर मैं अपने नाजरीन से कहूंगा, इंशाल्लाह आएंगे ब्रेक के बाद तो मैं बताऊंगा कि हमारे लिए ये शख्सियात कितनी जरूरी हैं, जिनको हमने सिर्फ सुनना नहीं है, पढ़ना भी है। अब सुनना है, पढ़ना भी है, और पढ़ने वालों के लिए भी बहुत जरूरी है, फिर अमल भी करना है। तीसरा जो सबसे आम जो शोबा है, आप ये देखें ना कि मुक़द्दस भाई, मुझे जो हैरानगी होती है कि बड़ी दफ़ा लोग जो हैं वो कलाम पेश करते हैं, वो ये कह देंगे कि जी उर्दू ज़बान में नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि एक्चुअली मौलाना रूम का लिखा हुआ कलाम है। अच्छा, अब अगर ये भी पता होगा कि उनका है, तो ना उनको बैकग्राउंड पता होगा, ना पता होगा कि उसमें पैगाम क्या है, ना उसमें बैक स्टोरी क्या है। व्यूअर्स, इसीलिए तो जब भी कोई इंसान कलाम पेश करने वाला उसमें को रिसर्च करके पेश करता है, तो उसमें जो दर्द और जेन्युइन फीलिंग होती है, जो फिर दूसरों पे भी तारी हो जाती है, सुनने वालों पे, वो तभी होती है क्योंकि वो रिसर्च्ड मटेरियल होता है जो आगे पुट फॉरवर्ड किया जाता है। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को रैप अप करें, और कलाम तो आपसे सुनना ही है, लेकिन वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जब मेरे प्यारे भाई कहते हैं कि आज हम कलाम की तरफ नहीं जाएंगे, हम अपने गुफ्तगू के सिलसिले को रैप अप करेंगे, तो बहन होने के नाते मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती, लेकिन चले आज के दिन इस गिले के साथ ही जाऊंगी ट्रांसमिशन से कि मेरे भाई ने 2 अशार भी नहीं मुझे सुनाए। ठीक है, चले सुनाए जा सकते हैं। तो बात हो रही थी कि हजरत रूमी अलैहिर्रहमा के शरीयत, तरीकत और हकीकत को पाने के बाद जो उनका कलम चला वो आज हमारे सामने है, और जिसमें मैंने पहले भी बात की कि उनका पहला एक यही शेर जो मैं पेश करने जा रहा हूं, बिशमनत से चूं हकायत मी कुनैद आज जद ई हो शिकायत मी कुनैद। तर्जुमा इसका वही मैं जो आपको बता रहा था कि बांसुरी की सदा को सुनो, क्या कहानी है कि जो सुना रही है, ये बांस के दरख्त से जुदा होने का दर्द जो सुना रही है। फिर आगे फरमाते हैं कि जब से बांसुरी ये कह रही है कि जब से मैं बांस के दरख्त से बिछड़ी हूं, हर मर्दो जन को रोने पे मजबूर कर दिया। कि जब दुखी इंसान अपनी दास्तान सुनाएगा ना, उस दास्तान में आपको एक अजीब सा लुत्फ और अजीब सी जो है वो कैफियत आपको मिलेगी। वो सादा लफ्जों में भी बात कर रहा होगा ना, ज्यादा वो तलफ्फुज दे रहा होगा, नहीं उसके पास लफ्फाजी नहीं होगी, लेकिन जब वो बात कर रहा होगा उसके मिजाज में आपको दर्द भी मिलेगा और सुकून भी मिलेगा। और एक मुकाम पे आप फरमाते हैं कि गुफ्त पैगंबर के असहाबे नजूम रवां रो शम्मो शैतान राज़जूम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को सितारों से तशबीह दी, और मौलाना रूम फरमाते हैं कि आफताब की हकीकत, ये देखें ये उनकी है, बल्कि मैं बहुत सारे लफ्ज कहते हुए भी थोड़ा, चूंकि तहकीक है, थोड़ा संभल के कह रहा हूं कि ये हजरत इकबाल की एक बात है जो मैं नहीं पेश कर सका इसलिए कि, लेकिन अब जबान पे आएगी तो कह दूं कि मसनवी दर जबान पहलवी कुरान अस्त। हजरत इकबाल फरमाते हैं जो हजरत रूम की मसनवी है ना, वो जबान पहलवी कहते हैं फारसी को, फारसी में कहते हैं ये फारसी में कुरान है। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि वो फरमा रहे हैं कि जो कुछ भी उन्होंने अखज किया वो कुरान और हदीस को अखज करने के बाद फिर लिखना शुरू किया। सही। इसी बना पे हजरत सुल्तान और आरफीन हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, इल्मो बाज करे फकीरी काफर मरे दीवाना हो।
جاہل فقیری، اس کو فقیری کا فکر کیا ہوگا؟ پھر یہی کرے گا بالکل کہ بی بی تو نے 21 دن کے بعد مر جانا ہے، اور جو ہے نا یہ تیرے اوپر ایسا جادو ٹونا ہوا ہے کہ تو جو نا وہ جو نا سروائیو نہیں کر پائے گی اگر تم نے یہ کام نہ کیے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بیچاری جس طرح بھی ہوتا، موت جس کو نظر آ رہی ہو اور پہلے سے یہ ایک وہم میں آئی ہو، پھر اس کے بعد پیر صاحب جس پہ اعتماد ہے اس کو، وہ اعتماد ہے تو وہاں پہ گئی ہے نا، اور یہ اعتماد پتہ کس چیز کا ہے؟ یہ علم کی کمی اور عقیدے کی جو نا ہلکا پن ہونا، کمزوری، عقیدے کی کمزوری، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں حضرت اقبال کہ سچائی یہ ہے کہ اور حقیقت یہ ہے کہ آفتاب حقیقت خدا ہے، اور جس کی تجلی براہ راست انسانوں کے لیے نظارہ جو ہے وہ اگر خدا اپنے نور انبیاء پہ منعکس کر کے عام لوگوں کو روشنی نہ پہنچاتا، خدا مانند آفتاب ہے، نبی مانند ماہتاب ہے، اور جو آفتاب سے نور حاصل کر کے ان کی آنکھوں کے قابل بنا دیتا ہے، اور ماہتاب یعنی انبیاء سے کم نور ستاروں کا ہے، اور جو مجموعی طور پر سب مل کر ہی چاند جیسی روشنی نہیں دے سکتے۔ یہ بات ذہن میں رہے، کبھی یہ سوچنا بھی نہ کہ اصحاب، ہم اور اصحاب کا تقابل کبھی بھی نہ کرنے کی کوشش کرنا۔ فقیر یہ کہتا ہے کہ آج کا ولی بھی اصحاب وفا کی جوتیوں کی خاک نہیں ہو سکتا، واہ، اور اصحاب وفا جتنا مرضی تقوی میں آگے جائیں وہ نبی کے برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ بے شک بے شک، اللہ اکبر۔ اور نبی جیسے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا گیا، نبی کبھی بھی خدا کے قریب بھی نہیں جا سکتے، یعنی واسطہ ضرور ہے اس کا، لیکن آپ اس کے برابر جا کھڑا کریں گے تو یاد رکھیں نہ نبی راضی ہوگا نہ خدا راضی ہوگا۔ بے شک۔ تو ہم کسی بھی ایسے معاملے کو کرتے ہوئے ضرور میں کہتا ہوں کہ سوچو کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسی گستاخی کی طرف اپنے بھول پن میں نکل جائیں۔ اسی لیے علماء کو ذہن میں رکھیں اور علماء سے قریب ہونے کی کوشش کریں، اور وہ علماء حق، علماء سو نہیں جو آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جائے، قطعاً اس کی طرف تم نے دیکھنا بھی نہیں۔ اور چونکہ وقت ختم ہونے جا رہا ہے، میں چاروں کے دیکھیں کافی ہیں، لیکن حضرت مولانا روم کے حوالے سے فلسفے کی گتھیاں ہیں، یہ کب تک سلجھاؤں گا اور اس کو میں کیسے، لیکن اس کو آسان کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ضرب کلیم سے حضرت اقبال نے جو کچھ کہا ہے، میں 2-3 شعر اس کو میں پیش کرنا چاہوں گا نثر میں، کہ غلط نگر ہے تیری چشم نیم باز اب تک، تیرا وجود تیرے واسطے ہے راز اب تک، واہ، تیرا وجود ہے تیرے واسطے، تیرا وجود تیرے واسطے ہے راز اب تک، تیرا نیاز نہیں آشنائے ناز اب تک۔ اور پھر فرمایا کہ ہے قیام سے خالی تیری نماز اب تک، سبحان اللہ، ہے قیام سے خالی تیری، ہے قیام سے خالی تیری نماز اب تک۔ اور پھر کہا گسستہ تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک، کہ تو ہے نغمہ رومی سے بے نیاز اب تک، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ کہ تو ہے نغمہ رومی سے بے نیاز اب تک۔ اور ایک آخری شعر میں پیش کر لوں کہ بال جبریل سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے حضور کا غلام جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، کہ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال آزاروں سے،
وہی اب گلے ایراں وہی تبریز ہے ساکی، کہ وہی آب و گل ایراں وہی تبریز ہے باقی۔ کیا کہ بہت بہت شکریہ مقدس بھائی، انشاءاللہ زندگی یہ تو کل پھر ملاقات ہوگی، اور نہ جانے ہمیں ہمارے نعت کا سفر کہاں لے کے جائے گا، یہ تو ہمیں کل ہی پتہ چلے گا۔ ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو علامہ عین الحق بغدادی اور علامہ حسن رضا باقر ہمیں جوائن کریں گے اور ہمیں گائیڈ کریں گے اور ہمیں کلیئرٹی دیں گے۔ ہم نے تو گفتگو کی، بڑے بیسک لیول پہ اپنا اوپینین شیئر کیا، لیکن گائیڈ کریں گے ہمیں ہمارے اسکالرز جادو ٹونے پہ، بریک کے بعد۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں محسن چوہان نے بھی جوائن کیا ہے کلام پاک پیش کرنے کے لیے۔ السلام علیکم بیٹا۔ اچھا، گفتگو آج کی کچھ ایسی ہے کہ میں فوراً ہی گفتگو کے اندر انٹر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ بہت گفتگو ہوتی ہے گھروں میں، آپس میں، ہر گھر میں کوئی ایک شخص ایسا ضرور ہوتا ہے، انفارچونیٹلی مجھے یہ ایڈمٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ خواتین میں سے ہی یوزلی زیادہ تر جو ان باتوں میں، ان وسوسوں میں، ان سوچوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کچھ ہے، کیونکہ ان کو کسی اور خاتون نے کہا ہوتا ہے کہ چیک کر لو کسی نے کچھ کیا تو نہیں ہے، اور جو مرد حضرات اس معاملے میں انوالوڈ ہوتے ہیں وہ یوزلی وہ ہوتے ہیں جو توڑ نکال رہے ہوتے ہیں آپ کے اس مسئلے کا۔ تو کیا کہیں گے سر، یہ جادو ٹونا تعویذ دھاگا، واٹ از دس علامہ صاحب، یہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت خوبصورت موضوع ہے آپ کا، اور یقیناً اس کے اوپر آپ کافی گفتگو اس سے پہلے کر بھی چکے ہیں، اور ہم نے تو بڑی نان پڑھی لکھی وہ جو کہتے ہیں نا ایمی والی گفتگو کی، ایکچولی تو آپ لوگ گائیڈ کریں گے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کتنا اوتھینٹک ہے کتنا نہیں ہے، اور کیا کریں اگر وہ۔ میں قرآن کی ایک آیت کے ذریعے یہ اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہماری گفتگو باقی ہوگی انشاءاللہ وہ کر لیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم کے اندر بیسیکلی یعنی یہ جادو ہے نا، اس کا انکار نہیں ہے، اس کا وجود یہ قرآن عظیم سے ثابت ہے۔ قرآن عظیم کے اندر ارشاد ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، حضرت سلیمان علیہ السلام معروف ہیں کہ وہ جنات کے حوالے سے ان کے اوپر حکومت کرتے تھے، لیکن جو شیاطین ہیں یہ جھوٹی پیروی تھی ان کی، اور وہاں پر بھی وہ اپنے اس طرح کی حرکات جو شیاطین کی ہوتی ہیں وہ ان کی موجود تھیں، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر باقاعدہ بہتان یا جو جھوٹ کی چیزیں ہیں وہ باندھتے تھے۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے جو یہ شیاطین کا کردار تھا جادو کا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی جو وہ کہتے تھے کہ یہ انکار کرتے ہیں، گویا کہ یہ کفر کرتے ہیں، تو قرآن عظیم نے آ کر اس چیز کا رد پیش کیا کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ کہ وہ اس کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ کفر نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ تو شیاطین ہیں کہ جنہوں نے اس کا کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اب یہ شیاطین کا اس وقت کا کام تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، تو ظاہر ہے کہ گویا کہ قرآن عظیم سے اس کا ثبوت ہو گیا۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، یہ کیونکہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو عراق کا ایک بیبلین سویلائزیشن سے جو بڑا پاپولر ہے، جن کی علمیت آپ جانتے ہیں کہ کس درجے پر پہنچ چکی تھی، تو وہاں پر یہ جادو سیکھنے کا عمل وہاں سے بھی ہوا، اور یہ ہاروت اور ماروت سے سیکھا لوگوں نے، کیونکہ جب وہ زمین پر اتر چکے تھے تو یہاں بیسیکلی میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ بیبلین سویلائزیشن ایجوکیشن کے اندر یہ اتنے سٹرانگ لوگ ہو چکے تھے کہ ان کا ایک واقعہ تاریخ میں بڑا پاپولر ہے کہ وہاں پر ایک بچہ چرواہا تھا ان کا، اور جبریل امین اس کے پاس آئے اور اس سے آگے پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ جبریل امین اس وقت کہاں ہوگا، تو کہتے ہیں کہ اس نے زمین کے اوپر کچھ خطوط کھینچے اور کچھ دیر اس کے اوپر سوچتا رہا، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ بس ہم دونوں میں سے کوئی ایک جبریل ہوگا۔
واو. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ان کی علمیت کس مقام تک پہنچ چکی تھی. جیسے کہ سوری سر جی. قطع کلامی کے لیے سوری، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو اس علم کی طرف آتے ہیں جادوگر ٹائپ اور وٹ ایور، جن کو لوگ اوتھینٹک بھی کہتے ہیں کہ یار یہ صحیح ہے، ان سے اگر کچھ کروانا ہے، تو وہ یوزلی سائنٹسٹ ہوتے ہیں. جی جی بالکل اتنا زیادہ ان کا انٹلیکٹ لیول ہوتا ہے. اور بائی دا وے پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، اور ہر مذہب میں بائی دا وے جادو ٹونا ایگزسٹ کرتا ہے، ناٹ جسٹ اسلام. ایسے ہی ہے درست کہا آپ نے. تو میں یہ ذرا آیت کے کیوں اس کے اندر وہ ساری چیزیں، تو اس کو میں مکمل کر لوں جلدی سے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہاروت اور ماروت ہیں ان سے بھی لوگوں نے سیکھا، لیکن وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر. تو وہ لوگوں کو پہلے منع کرتے تھے کہ ہم سے یہ مت سیکھو کیونکہ اس کے اندر کفر ہے. یہ ہاروت اور ماروت نے علم سحر جادو کو سکھاتے وقت بتا دیا تھا کہ خبردار یہ علم ہم سے سیکھتے ہو، یہ گویا کہ کفر ہے، اللہ کا انکار ہے. بالکل تو فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. اب یہ بات تھی کہ پھر بھی وہ ان سے سیکھتے اور کرتے کیا تھے. اس سے قرآن عظیم یہ بتا رہا ہے کہ وہ میاں اور بیوی کے درمیان میں تفریقہ ڈالنے کے لیے یہ کام کیا کرتے تھے. تو اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے وہ کرتے کیا تھے. وَمَا هُمْ بِضَارِينَ. اب یہ عقیدے کی بات آ گئی کہ ہمارا عقیدہ اس میں کیا ہونا چاہیے. وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کہ اگر کوئی شخص اس جادو کے اندر یہ نہ عقیدہ رکھے کہ جادو بذات ہی مؤثر ہے، افیکٹو ہے، بلکہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ رب کی ذات ہے، وہی کسی چیز کو افیکٹو کر سکتی ہے، وہ مؤثر ہو. بغدادی ہیں، علامہ حسن رضا باقر ہیں، اور کلام پیش کرنے کے لیے محسن چوہان ہیں. آئیے اب علامہ حسن رضا باقر کی طرف چلتے ہیں. بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب آپ نے ابھی بریک سے پہلے ایکسپلین کیا آیات کی روح میں، بٹ اب اسی گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. جادو ٹونا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ قرآن مجید میں آیات موجود ہیں کہ جو اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جادو کی حقیقت ہے. اگر ہم سورہ فلق میں دیکھیں تو وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ میں ان عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو در حقیقت گرہ میں پھونک مارتی ہیں. یہ ہمیں در حقیقت آیت جو ہے نا جو چیزوں کی طرف متوجہ کرتی ہیں. ایک تو یعنی گویا عورتیں اس چیز کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہیں، اور دوسرا جو بھی ایسا کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے اس کی شر کے حوالے سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. لیکن اگر ہم اپنے معاشرے کے حوالے سے دیکھیں، جادو ایک حقیقت ہے، لیکن بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں لوگ ہر چیز کو ہی جادو کی طرف نسبت دیتے ہیں. مثلا ایک بندے کا کاروبار نہیں چلا، اس نے کہا شاید مجھ پہ جادو ہے. کسی کے امتحان میں نمبر کم آ گئے، اس نے کہا شاید مجھ پہ جادو ہے. نہیں وہ بیچارہ نہیں کہے گا، امی کہیں گی میرے بیچارے بچے پہ اثرات ہے، سارا دن پڑھتا رہتا ہے. انہیں کیا بچہ پتا چلے کہ بچہ جو ہے اس بیچارے کو اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر ہے، بیچارے سے نہیں کانسنٹریٹ کیا جاتا، سارا دن بھی پڑھ رہا ہوتا تو ذہن میں کچھ نہیں جاتا. ہاں جی، لیکن ہم ایک معاشرتی رویہ یہ ہو چکا ہے، یہاں تک کہ اگر ٹھوکر لگے تو بندے کے ذہن میں شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں کہ شاید کسی نے جادو نہ کر دیا ہو. حالانکہ حقیقت نہیں، اس کے اور اسباب بھی ہوتے ہیں. کسی نے کوئی اچھی منصوبہ بندی نہ کی ہو، یا اس کے علاوہ اور کوئی ایسے جو گرد و نواح میں حالات چل رہے ہوں، وہ ڈپریشن کا شکار ہو، پریشانی کی وجہ سے ان حالات کا سامنا کر رہا ہو. بس اوقات ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی انسان مثلا اس کے اوپر مشکلات آئیں معاشی طور پہ یا معاشرتی طور پہ، اب ظاہری بات ہے کہ اس انسان کا مزاج بگڑ جائے گا، چڑچڑاپن آ جائے گا، وہ اپنے اوپر جو ہے ڈپریشن کو سوار کر لے گا. اب جیسے مزاج بگڑے گا فوراً گھر والے کہیں گے شاید اس کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، یا اس کے اوپر کوئی ایسے اور گھر والوں سے تعلقات بھی خراب ہوں گے تو لگے گا کہ جیسے ساری چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جب آپ اسے منفی انداز میں ٹریٹ کریں گے وہ اور زیادہ جو ہے بگڑتا چلا جائے گا. لیکن دیکھیں اگر لاجک کے پوائنٹ ابھی تک اب قرآن پاک کی تو آپ نے آیات ہمیں سنائی، لیکن بات یہ کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر لاجک کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں، سب سے زیادہ میاں بیوی کے کیس میں میاں بیوی سے مراد جو کنیکشن بھی ہوتی ہے، جیسے کہ اب جو بہو ہے وہ کہتی ہے ساس میرے پہ جادو کرا رہی ہے، ساس کہتی ہے پتہ نہیں میرے پتر دے ہوتے کی انہوں گوٹ گوٹ کے کھلاندی ہے. کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنے گربان میں جھانک کے یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں
یا لاجکلی نہیں سوچتے کہ اگلا کیا کرے؟ میں اس پہ یہی ابھی آیت قرآنیہ جو اس میں ہم نے پڑھی تھی کہ اس جادو کے ذریعے سے وہ مرد اور عورت کے درمیان میں تفریقہ ڈالتے ہیں. اب اس کی جو تفسیر میں تفسیر آیات الاحکام کے اندر جو جادو کی تفسیر لکھی گئی اس میں ایک بڑا جملہ انہوں نے اس کے لیے دیا. میں اب اس کو آپ کو بتاتا ہوں اور یہ خاص کر کے ناظرین کے لیے ہے کہ ہم ہر چیز کو جب یہ سمجھ لیتے ہیں جس طرح آج کی دنیا میں ہم کسی اچھے صالح نیک بزرگ کی تلاش کرنے کے لیے نکلیں تو ہمیں نہیں ملتا، تو ایسے آپ کو وہ ہر گلی اور محلے کے اندر وہ گندا انسان جادوگر کہاں سے مل جاتا ہے کہ جس سے آپ جادو کروانے چلے جاتے ہیں. یہ آپ کے دماغ کا ایک تخیل ہے جو آپ کی کمزوری ہے، اندر سے ویکنس آپ کے ارادی ہے جس کو لے کر آپ نکل جاتے ہیں اور ہر گندے بندے کے آپ اڈے جا کے لگ جاتے ہیں اور سارا پیسہ اس کو مجھے بٹور کے آ یہ جاتے نہیں ہیں. سمجھ آتی کہ اگر جادوگر اتنا اوتھینٹک ہے، صرف ایک بات کہنی ہے جی سر، جی بالکل ٹھیک. تو آپ یہ دیکھیں اپنے وہ حالات ٹھیک نہیں ٹھیک کر کر نہیں پایا، سکتا، very ایک good. دھیلا اس کی Very جیب good. میں ہے نہیں، آپ سے اس کو لاکھوں روپے کی یا کم از کم ہزاروں روپے کی ضرورت ہے اپنا سسٹم چلانے کے لیے، تو کون سا یہ جادوگر ہے بھائی؟ بارک بہت زبردست بات آپ نے یہ کی ہے. اب بات یہ ہے کہ میں یہ ناظرین کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے کرتے ہیں. اگر ہم اپنے اس دماغ کے اعتبار سے کمزور نہ ہوں، ہمارا عقیدہ رب کے ساتھ مضبوط ہو، اس ذات کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو، تو یقین جانے کہ نہ یہ جنات آپ کے اوپر جلدی اثر کر سکتے ہیں، نہ کسی کا جادو آپ کے اوپر اثر کر سکتا ہے. اب وہ کرتا گیا ہے، اس نے ایک طریقہ بتایا، یعنی تفاسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک بندہ تھا اسی طرح کا خبیث قسم کا جس کو ہم جادوگر کہہ سکتے ہیں. تو دو عورتیں یعنی کہ ایک بندے کے پاس دو بیویاں تھیں، انہوں نے کوشش کی کہ ہم دونوں ایک ہی بندے کے پاس جا کے وہ اس سے جادو کرواتی تھی کہ تاکہ ہم اپنے میاں سے زیادہ محبت اور اس سے اظہار کروا سکیں اور زیادہ پیسے لے سکیں. المہم کرتے کرتے وہ دونوں کو ایک نے زیادہ آفر کر دی پیسے کی. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ تو اچھا ہو گیا، کیوں نہ دوسری کو پکا اس کی زندگی سے ہٹا دیا جائے. اس نے اس عورت دوسرے والی کو کہا جس سے وہ زندگی سے پکا ہٹانا چاہتا تھا کہ تم اس طرح کرو کہ آج اپنے میاں کی گردن کے اس بال کو یہاں سے اتار کے لاؤ، اس کے ذریعے میں تمہیں جو جادو کر کے دوں گا نا اس کا کوئی توڑ دنیا میں نہیں ہوگا اور وہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو جائے گا. وہ رات کو جا کے بیٹھ گئی اس کوشش میں کہ میں اس کی گردن سے بال کیسے اتاروں. اس طرح اس کے پاس تھا، بلیڈ پکڑا ہوا تھا، ریزر اس کے ہاتھ میں تھا، چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ یہ سو جائے تو میں اس کی گردن کا بال اتار لوں. اس نے دوسری بیوی کو بتا دیا کہ تم جا کے اپنے خاوند کے دماغ میں یہ بات ڈال دو کہ تمہاری یہ والی بیوی تمہیں کسی بھی صورت میں قتل کر دینا چاہتی ہے. اب وہ بندہ بڑی ہوشیار باشی کے ساتھ سو بھی نہیں رہا تھا، ناٹک کر رہا تھا کہ یہ کب وہ حرکت پہ آتی ہے اور مجھے قتل کرنے کی نیت سے تاکہ میں بچ جاؤں. اب وہ بیٹھی ہوئی ہے اس انتظار کے اندر، تو اس نے ناٹک کیا سونے کا. اس نے وہ ریزر نکالا تاکہ وہ بال یہاں سے اتار سکے. وہ ریزر لے کر جب گردن پہ آئی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اٹھ کے. اس نے کہا کہ محترمہ آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب آپ کی باری ہے مرنے کی. اس نے بہت کوشش کی کہ میں تمہاری گردن کا یہاں سے بال لینا چاہتی تھی. اس نے کہا نہیں، مجھے یقین ہو گیا ہے، اس کے بعد کیا میں انتظار کرتا کہ تم میری گردن اتار دیتی، یہ انتظار کرتا. تو گویا کہ اس نے اس کے بعد آخری حال یہ تھا اسی ریزر کے ساتھ اسی عورت کی گردن کاٹ دی. نتیجہ کیا نکلا کہ ایک بندے نے صرف اپنی ٹیکنیک یوز کرتے ہوئے اس گھر کا امن برباد کر دیا اور ایک قتل کا بھی ذمہ دار ٹھہر گیا. یہی وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو آج معاشرے کے اندر ہم سمجھ نہیں رہے. ہم اپنی جہالت کی بنا پر ان لوگوں کی اس شاطرانہ پالیسی کے تحت کھیل رہے ہوتے ہیں اور اپنے گھروں کا سکون برباد کر رہے ہوتے ہیں. اس سے ہمیں بچنا ہے. اور یہ بڑا ہی ایک ٹریجک چیز ہے. انعام صاحب آپ کی طرف ہم آئیں گے بریک کے بعد کیونکہ کلام کی طرف بھی جانا ہے، لیکن ویورز ایک چیز پلیز خدا کا واسطہ ہے، میاں بیوی کا کبھی کبھی تعلق جنرلی کمزور ہوتا ہے مس انڈرسٹینڈنگز کی وجہ سے. ان مس انڈرسٹینڈنگز میں جب ہمارے مزاج یا ہمارے اپنے بیہیویئر یا اپنے رد عمل کی وجہ سے لڑائیاں، جنگ، پھڈے، جو بھی آپ نے کہنا چاہتے ہیں کرنے شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کا سارا جو ہے وہ بلیم جو ہے کہ میری ساس یہ کر رہی ہے، میرا سسر وہ کر رہا ہے، میری نند یہ کر رہی ہے. ویورز کبھی کبھی یہ بھی سوچنے کی بات ہوتی ہے کہ کیا پورے دنیا کے پاس اتنا ویلا ٹائم اور اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کے چولہے نہیں چلا سکتے، کھانا نہیں 2 وقت کا کھا سکتے، لیکن وہ آپ پہ جادو کرنے کے لیے ہر چیز کا ٹائم نکال لیتے ہیں. جادو برحق ہے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں، لیکن خدارا ہر چیز جادو نہیں ہوتی. ہم اب بریک کی طرف جاتے ہوئے کلام سنیں گے. جی بیٹا. وہ سویلا نظر پھرتے ہیں، وہ سویلا نظر
بہار پھرتے ہیں، تیرے بہار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پہ، اور لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا بے کمال ہی، کشف دجا بے جمال ہی، حسن جمیعوں خصال ہی، صلو علیہ وآلہ بالا غلولا بے کمال ہی، جسے چاہا دے پہ بلا لیا، جسے چاہا پہ نہ بنا لیا، جسے چاہا دے پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی باتیں ہیں، بلغ العلا بے کمال ہی۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ۔ میری لاج رکھ لے میرے خدا، یہ تیرے سخی
کا اصول ہے بلغ العلا بکمالہ کوئی آیا لے کر چلا گیا کوئی آیا لے کر چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھے سے گلا نہیں میرے مولا تجھے سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے بالا غلولا بے کمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ جزاک اللہ محمد ندیم مشتاق ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پاک آپ نے پیش کیا بیٹا بہت بہت مہربانی اب میں ریکویسٹ کروں گی کہ ہمیں جوائن کریں وسیم نقشبندی اور آ کے کلام پیش کریں جی وسیم بھائی آ جائیے وسیم بھائی السلام علیکم وسیم بھائی جی کچھ بھی نہ رہا او جے سریا میرے آگے کچھ بھی نہ رہا او جے سریا میرے آگے ہر آن ہے وہ نقش کفے پا میرے آگے ہریالی سی رہتی ہے خیالوں میں شب و روز ہریالی سی رہتی ہے خیالوں میں شب و روز رہتا ہے جو گنبد خضرا میرے آگے جس وقت بھی کرتا ہوں میں قرآن کی تلاوت جس وقت بھی کرتا ہوں میں قرآن کی تلاوت آ جاتا ہے ان کا رخ زیبا میرے آگے آ جاتا ہے ان کا رخ زیبا میرے آگے جب سوچنے لگتا ہوں
کوئی نعت میں سرور جب سوچنے لگتا ہوں کوئی نعت میں سرور کھل جاتا ہے خوشبو کا دریچہ میرے آگے کھل جاتا ہے خوشبو کا دریچہ میرے آگے ہر آن ہے وہ نقشے کفے پا میرے مینز کہ آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں، آپ نے اپنی عاقبت کو بھی سنوار لیا ہے اس بدبخت انسان کی اس عمل کی وجہ سے، کیوں کہ آپ نے برداشت کیا ہے۔ بالکل تو آپ ان لوگوں کے پاس جا کر اپنے عقائد کو کمزور نہ کریں، اپنے پیسے کو ضائع نہ کریں۔ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت کمزور عقیدہ ہے، جس طرح بات انہوں نے کی کہ ہم دین کی اقدار کے اوپر ہیں ہی نہیں، جو احکام ہیں، اوامر اور نواہی ہیں، ان کے اوپر عمل ہی نہیں کرتے، پاکیزگی ہے ہی نہیں ہے، اور ہم ان کاموں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہمارا دین برباد ہو جائے گا۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ یہاں پہ 2-3 امپورٹنٹ پوائنٹس ویورز، بڑی امپورٹنٹ بات ریز کی گئی کہ 5 وقت نماز تو پڑھ لیں۔ ہم کسی کے پاس جا کے وہاں پہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے یا ہزاروں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے نہیں تیار۔ کسی اور کو جا کے کہیں گے ہمارے لیے دعا کر لیں، لیکن اپنی ذات کے لیے خود دعا نہیں کریں گے، پتہ نہیں کیوں۔ اچھا، ایک تو یہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ دوسری بات، آپ نے کہا سر، علامہ صاحب نے کہا کہ پیسے تھے تو انہوں نے دے دیے $20,000۔ $20,000 ایک رقم ہے۔ پاکستان جیسے ملک کے اندر 2-3 لوگوں کے گھر اس میں خریدے جا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اپنے ساتھ رب تعالیٰ کی پروٹیکشن اپنے ساتھ لینی ہے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں، صدقہ خیرات، کسی کے سر پہ چھت ڈال دیں، جتنی دیر وہ لوگ اس گھر میں رہیں گے آپ کو دعائیں ملتی رہیں گی، پانے کی سبیل لگا دیں۔ تو پوائنٹ از ویورز، عبادت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کے فیتھ ہے۔ جب تقویٰ ہوگا، جب آپ کو پتہ ہے کہ رب تعالیٰ میرے ساتھ ہے، تو کوئی بھی چیز آپ کو ڈیمیج نہیں کر سکتی۔ جادو برحق ہے، اس کا توڑ بھی آپ کے مذہب نے آپ کو دیا ہے۔ آپ کو مطلب نقلی جعلی جو یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں، سوری، ناراض ہوں گے میرے سے کہ ان کی بزنسز کو میں خراب کر رہی ہوں یا ہم لوگ خراب کریں، لیکن ویورز، زندگی میں بہت سے غم ہیں اس جادو ٹونے کی نونسنس کے علاوہ بھی۔ سو پلیز اپنے مائنڈ کو کلیئر کریں، اللہ تعالیٰ میں فیتھ رکھیں، انشاءاللہ رب تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا ویورز۔ کسی کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت کرنا چاہوں گی، لیکن یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو بہت چبھتا بھی ہے مجھے، بلکہ سب جو لوگ تھوڑا سا بھی اس کے اوپر ریسرچ کر چکے ہیں ان کو اس لیے چبھتا ہے کیونکہ یہ وہ ایک سائیکولوجیکل ویپن ہے جس سے ہم نے اپنی سوسائٹی میں اتنی بربادی اور اتنی پھوٹ پیدا کر دی ہے، رشتے برباد ہو گئے ہیں، میاں بیوی سپریٹ ہو جاتے ہیں اپنے بوڑھے ماں باپ سے صرف اس لیے کیونکہ ان کے دماغ میں نیگیٹیوٹی ڈال دی جاتی ہے، نندوں سے لڑائیاں ہو گئی ہیں، بھائیوں سے 10-10 15-15 سال بھائی نہیں بات کرتا کیونکہ بیوی نے دماغ میں ڈال دیا کہ یہ تمہارا بھائی ٹھیک نہیں ہے۔ ویورز، اتنی سی زندگی ہے، اس کووڈ-19 کی وائرس نے یہ چیز تو پروف کر دیا ہے کہ ایک سے دوسرے دن کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کم از کم اپنے رشتوں کو مضبوط کریں اور اپنے دماغ کو صفائی کی ستھرائی کے ساتھ آگے لے کے چلیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ زندگی رہی تو افطاری میں سٹی 42 پہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔